ہر نبی آیا، ہر نبی نے اپنے دور میں اہتمام کر کے حضور علیہ السلام اہتمام کے ساتھ ذکر ہوا۔ قرآن پاک پڑھ کر دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ اللہ بنایا، کعبہ اللہ بنا لیا۔ جب کعبہ بن گیا اب حکم ہوا ابراہیم مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اذ بعث فیہم رسول، اے رب میں نے مرکز بنا دیا، بیت اللہ مرکز ہے، ساری کائنات کا مرکز ہے، ساری روئے زمین کا جو سینٹر ہے، جو درمیانی نقطہ ہے وہ کعبہ ہے، اور یہ ایسا مرکز ہے جہاں پر ہر قسم کا، ہر قوم کا، ہر شہر کا، ہر ملک کا بندہ پہنچتا ہے۔ عرض کی مولا مرکز میں نے بنا دیا ہے، اب ساری روئے زمین کے یہاں لوگ پہنچے گے، محبوب کو بھیج دے ان لوگوں میں، اس مرکز میں اذ بعث فیہم رسولا، اپنا محبوب بھیج مولا، تاکہ جب تیرے گھر میں لوگ آئے تیرے محبوب کی ذات کا دیدار بھی حضور کی ذکر کا اہتمام کیا۔ جناب عیسیٰ روح اللہ نے اہتمام کے ساتھ سارے اپنی امت کو بلایا، سب کو بلا کر حضور علیہ السلام کی شان کا جلسہ کیا، عظمت بیان فرمائی اور بتایا لوگوں میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں، میرے بعد ایک عظمت والا، ایک رفت والا نبی آ رہا ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا۔ ایک حواری بول پڑا، آپ کا ایک حواری بہت ہی قریبی، حضور علیہ السلام کے قریبیوں کو صحابی کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو قریبی ساتھی انہیں حواری کہا جاتا ہے۔ ایسے حضور کے ساتھی ہیں نا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ویسے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی انہیں حواری کہا جاتا ہے۔ ایک حواری بول رہا ہے کیونکہ یہ فطرت ہے نا، مرید کے آگے کسی اور پیر کا نام لو نا، کہے گا نہیں میرا پیر ہی آلہ ہے، شاگرد کہے گا میرا استاد ہی آلہ ہے، تو ہر کوئی کہتا ہے میرا ہی امام آلہ ہے، میرا ہی استاد آلہ ہے، میرا ہی پیر آلہ ہے، میرا ہی قائد آلہ ہے، میرا ہی راہبر آلہ ہے۔ کسی دوسرے کی تعریف کیوں سے؟ آپ ایک دوسرے امام کے پاس جا کر اپنے امام کی تعریفیں کریں نا، چند لمحے تو وہ خاموش رہے گا، سنے گا، لیکن ایک وقت آئے گا وہ بول پڑے یار بس بھی کر۔ کوئی کسی کی تعریف سننا پسند نہیں کرتا، یہ فطرت ہے۔ ایک حواری بول پڑا، عرض کی اے اللہ کے نبی، اے عیسیٰ روح اللہ، جس نبی کی شان آپ ہمیں سنا رہے ہیں، جس نبی کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہاں تک روایات کے اندر لفظ آتے ہیں عیسیٰ روح اللہ فرما رہے تھے اپنے جلسے میں کہ اگر اللہ مجھے موقع دیتا، میری دلی خواہش یہ ہے کہ مجھے رب اس محبوب کا امتی بنا دیتا، اور مجھے اللہ یہ سعادت دیتا کہ میں ان کے نالین کے تسمے پڑھوں۔ اس انداز سے آپ نے ذکر کیا کہ حواری بول پڑا، عرض کی اے اللہ کے نبی، آپ سے بھی آپ سے بھی اعلیٰ کیا ہے، ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر دیتے ہیں، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے ہیں وہ اصل پرندہ بن کر اڑ جاتا ہے، جتنا مرضی بڑا مریض آ جائے آپ ہاتھ لگاتے ہیں شفا یاب ہو جاتا ہے۔ آپ کو اللہ نے اتنی شانیں عطا کی ہیں، عظمتیں عطا کی ہیں، جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی اعلیٰ ہے؟ عیسیٰ روح اللہ فرمانے لگے ہاں ہاں، صرف مجھ سے ہی نہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں سب سے اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت بول اٹھے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہر نبی نے اہتمام کیا، ہر نبی نے اہتمام کیا حضور علیہ السلام کی ذکر۔ ایک دن کریم آقا علیہ السلام، مسلم شریف کے اندر، سنن نسائی میں، جامع ترمذی کے اندر بھی حدیث مبارک کا موجود ہے، کریم آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ہم کلام ہے، کلام ہو رہا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام آئے، فرمایا ما اجلستکم، میرے غلاموں یہ کیوں بیٹھے ہو، کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ندعو اللہ ونحمدہ، ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں،
अला मा हदाना लिद्दीनी, और दूसरी रिवायत में लिल इस्लामी भी है, वमन्ना अलैना बिका। ए अल्लाह के हबीब, हम उसको पुकार रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं, हमद कर रहे हैं इस वजह से कि एक तो उसने हमें इस्लाम अता किया, हमें दीन की तरफ हिदायत दी है, वमन्ना अलैना बिका, और आप जैसा अजमत वाला रसूल हमें उसका शुक्र अदा करें, हम उसका शुक्र अदा करें। हजरत हसन बिन साबित आप भी बोलो, क्या फरमाते हैं, मन्ना अलैना रब्बुना इम्बासा फीना मुहम्मदा, जिसका तर्जुमा ये है, उर्दू में शायर ने इसकी तर्जुमानी की। शायर कहता है, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मुस्तफा और क्या चाहिए। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबा इकराम से, क्या इस बात पर कसम उठाते हो, इस बात पर कसम देते हो कि क्या तुम यही बात काम कर रहे थे। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम क्यों ली, शक था सरकार, नहीं, सरकार आने वालों को आगाह करना चाहते थे, तंबीह करना चाहते थे, बताना चाहते थे उन लोगों को। तो आज कहते हैं हुजूर तो आगे, बस आगे 1400 साल पहले उनकी विलादत होगी, बस उनका ज़हूर हो गया, बस अब नमाजें पढ़ो, अब रोजे रखो, अब ज़कात दो, कुरान पढ़ो, तस्बीह और तहलील करो, अब क्या जरूरत है, 1400 साल गुजर गए, अभी भी तुम यही कह रहे हो, आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, मुस्तफा मरहबा मरहबा मुस्तफा मरहबा। अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म था कि कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो ऐसी बातें करेंगे। मेरा आका ने पूछा, सहाबा क्या इस बात पर कसम खाते हो कि तुम वाकई मेरी अजमत बयान कर रहे थे, मेरी शाने बयान कर रहे थे, मेरी आमद का जलसा हो रहा था, क्यों, सरकार आने वालों को बताना चाहते थे, आया तो मैं तब भी था, मेरी ज़हूर तब भी हो चुका था, अब तो दीन फैल चुका है, मस्जिद नबवी बन चुकी है, कुरान के मसहफ तैयार हो चुके हैं, हर चीज सहाबा के पास मौजूद है, लेकिन सहाबी नमाज नहीं पढ़े, नमाज भी पढ़ते थे, ये नहीं कि नमाज नहीं पढ़ते थे, नवाफिल की भी कसरत है, कुरान की तिलावतें भी करते थे, रोजे भी रखते थे, ज़कातें भी देते थे, तस्बीह और तहलील भी करते थे। लेकिन सरकार बताना चाहते हैं कि मेरे गुलाम जहाँ नमाजें पढ़ते हैं, जहाँ जिक्र करते हैं, जहाँ तस्बीह और तहलील करते हैं, जहाँ तिलावत कलाम पाक करते हैं, साथ साथ मेरा मिलाद भी करते हैं, साथ साथ मेरा, इसलिए कसम उठवाई। और मैं मेरे गुलामों कसम उठाती हूँ इस बात पर, सहाबा इकराम ने इसकी वल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह, अल्लाह की कसम, वल्लाह, अल्लाह की कसम, 3 बार कसम खाई। इसकी हुजूर हम यही काम कर रहे थे, हम यही काम कर रहे थे, हम यही काम कर रहे थे। सरकार ने फरमाया मुझे शक नहीं है, मैं सिर्फ इस सुन्नत को मजबूत करने के लिए तुमसे कसम ली है, वरना सुनो, अतानी जिब्रील, मैं अपने हुजरे में था, मेरे पास जिब्रील आए, इन्नल्लाह, और वो पैगाम क्या लाए, इन्नल्लाह युबाही लिल मलाइका, अल्लाह अर्श पर तुम्हारे चर्चे कर रहा है, अर्श पर तुम्हारे चर्चे कर रहा है, तुम जमीन पर मेरी बात कर रहे हो, रब अर्श पर तुम्हारी बात कर रहा है। तो ये है वारा फ़ाना अल्लाह का जिक्र का, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र अल्लाह ने हर चीज से बुलंद, जमादात हो, नबातात हो, हैवानात हो, चरिंद परिंद, हर चीज ने सरकार का जिक्र किया है। ये है वारा फ़ाना अल्लाह का जिक्र का, ये है वारा फ़ाना अल्लाह का जिक्र का ज़ुहूर। और मैंने तारीख़ बगदादी में देखा, हजरत अम्मा पाक अम्मा आमीना सलामुल्लाह अलैहा से हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत, आप फरमाते हैं, अम्मा आमीना पाक फरमाती हैं, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हुई ना, जलवागरी हुई, सरकार इस कायनात में तशरीफ लाए, मकसूद कायनात की जलवागरी हुई ना, अम्मा आमीना पाक फरमाती है, सबसे पहले मैंने देखा, जब मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार किया, अभी मैं ताक ही रही थी कि एक बादल आया, उस बादल ने आकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी होश में ले, और मेरे देखते ही देखते वो बादल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर चला, गायब हुआ। और अब मुझे मुनादी एक निदा दे रहा है, और मैं सुन रही हूँ, निदा क्या आ रही है कि मालिक के कौनैन आ गए,
مالک کونین آ گئے ہیں، ان کو ان کی سلطنت کا وزٹ کراؤ، جائزہ کراؤ، مشارق اور مغارب دکھائے گے۔ حضور علیہ السلام کو زمینوں کی ہی نہیں، امینہ پاک فرماتی ہے میں نے خود سنا منادی ندا دینے والا کہہ رہا تھا کہ انہیں سمندروں کی بھی سیر کرے، سمندروں کی تہ تک حضور علیہ السلام کو سیر کرائے گی۔ ہر سمندری جانور کو حضور کا دیدار کرایا گیا، ہر حیوان کو حضور کا دیدار کرایا گیا، ہر چرند پرند کو حضور کا دیدار کرایا گیا۔ امینہ پاک فرماتی ہے میں نے خود سنا منادی ندا دے رہا تھا، ہر چیز بے قرار تھی، ہر چیز بے سکون تھی، ہر کسی کو انتظار تھا حضور کی آمد کا۔ اب آ گئے ہیں تو ہر کسی کو ان کا دیدار کرایا جائے، ہر کسی کو ان کا دیدار کرایا جائے، ہر چیز کو، ہر مخلوق کو، ہر ذرے ذرے کو حضور کا دیدار کرایا گیا۔ اور حضرت عباس حضور کے چچا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب 12ویں کی رات آئی نا، جس رات حضور کی آمد ہوئی، جلوہ گری ہوئی، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مویشیوں کے پاس گیا جو میں نے جانور رکھے تھے، میں نے دیکھا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے، ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، میں بڑا حیران ہوا کہ آج انہیں کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے غور سے جب سنا تو وہ جانور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے۔ مشرق کے جانور مغرب والوں کو، مغرب کے مشرق والوں کو، شمال کے جنوب والوں کو، جنوب کے شمال والوں کو مبارکبادیاں دے رہے تھے۔ آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ۔ یہ مسئلہ ہے جب ایک اذان سن لے تو باقی جتنی بھی اذانیں ہوتے رہے اس کا جواب دینا، اس کا سننا۔ ہم نے ایک اذان سن لی ہے، بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ میرے بعد جو سنا خان ہے وہ اپنی حاضری پیش کریں گے اور علامہ مدنی چشتی صاحب آ رہے ہیں تو دعا کریں گے، یہاں پہ نماز میں۔ تو حضور علیہ السلام کی جلوہ گری میں ہر چیز نے خوشیاں منائی، ہر چیز نے حضور کی آمد کی خوشیاں منائی۔ اور وجہ کیا ہے؟ ہر مخلوق کو اگر ان کے حقوق ملے ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے سے۔ سرکار کی آمد نہیں نہ ہوئی تھی تو زمانہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، زمانہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، انسان کو انسان کی قدر نہیں تھی، عورت کو عورت نہیں سمجھا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، باپ مر جاتا تو ماؤں کو منڈیوں میں بیچ دیا جاتا تھا۔ عورت کو عورت کے حقوق ملے ہیں تو مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ملے، استاد کو استاد کے اداب ملے ہیں تو حضور کی آمد کا صدقہ ملے، پیر کو اپنے مرید کے اور مرید کو پیر کے اداب سکھائے گئے ہیں تو یہ حضور نے سکھائے، اولاد کو ماں باپ کا ادب سکھایا تو حضور نے سکھایا۔ سرکار نے آ کر بتایا کہ ماں اس لیے نہیں کہ انہیں تم منڈیوں میں بیچاؤ، ماں کی قدر کرو، یہ وہ عظمت والی ماں ہے جس کے قدموں تلے رب نے جنت کو رکھا۔ کس نے بتایا؟ حضور علیہ السلام۔ صحابہ اکرام کو میرے آقا نے فرمایا، کیونکہ اس محفل کی نسبت شاہ صاحب کے والد کے عرس کے ساتھ تو صرف والد کی عظمت پر ایک حدیث عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے، رسول کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایسی عمل کی، ایسی بات کی کہ تمہیں پتہ چل جائے تمہارا رب تم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ رب راضی ہے، یہ نسخہ تو ہر کسی کو چاہیے، ہر کسی کی خواہش ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے پتہ چلے میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض۔ نماز پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ رب کی رضا کے لیے۔ روزہ رکھتے ہیں کس کے لیے؟ حج عمرہ کرتے ہیں کس لیے؟ رب کی۔ صدقہ و خیرات کرتے ہیں کس لیے؟ رب کی۔ ہر عمل ہماری جو بساط میں آتے ہیں ہم کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے، لیکن اب پتہ کیسے چلے؟ اب تو عالم الغیب ہے، ہم مکی ہیں وہ لامکان ہے، ہم جسم والے ہیں وہ جسم سے پاک ہے، ہماری ملاقات تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہم کیسے پتہ لگا سکتے ہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہے؟ صحابہ اکرام نے بڑے تجسس سے عرض کیا اللہ کے بھی ہمیں بتائیں، ہم تو چاہتے ہیں
ہمیں خبر ہو. سرکار نے فرمایا پھر گھر جا کر اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ لو. اگر باپ تم سے راضی ہے تو تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے. اگر باپ ناراض ہے تو تمہارا رب بھی ناراض ہے. لاکھ عبادتیں کر لو, لاکھ سجدے ٹیک لو, اگر باپ ناراض ہے تو رب راضی ہو سکتا. رب تب ہی راضی ہوگا جب باپ راضی. جب باپ ناراض ہے تو رب بھی, تو رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے. اس بات کو سمجھے. یہ بہت بڑا منصب ہے, یہ بہت بڑا منصب ہے جو حضور علیہ السلام نے باپ کو دیا. اور یہ جو شان ہے اس زمانے میں حضور علیہ السلام کے صدقے سے باپ کو ملا. ورنہ ہم پہ کہتے ہیں نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. حضور علیہ السلام کی رضا میں رب کی رضا ہے. اور حضور نے یہ اپنی شان, اپنی عظمت باپ کو عطا, یہ صرف باپ کو دی ہے. میں رضا ربی پھر رضا الوالدی. اگر باپ راضی ہے تو رب بھی راضی ہے, اگر باپ ناراض ہے تو رب بھی. تو جس کے ماں باپ زندہ ہے وہ انہیں راضی رکھے. ماں باپ ناراض ہو جائے تو کوئی بھی عمل قبول ہوتا. یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کرے. زندہ ہے تو دیدار کرے. مقبول حج کا ثواب, مقبول حج کا ثواب ہے. اور اگر فوت ہو جائے نا, فوت ہو جائے پھر بھی یہ نعمت ضیاء نہیں جاتی, کیونکہ اس نعمت کا نعم البدن ہی نہیں ہے. ہر نعمت مل جاتی ہے لیکن یہ نعمت اس کا نعم البدن نہیں ہے. صحابہ اکرام نے اس کی حضور جس کے ماں باپ جس کے حیات ہیں انہوں نے تو اس کی حضور اگر ہم بار بار دیکھیں, سرکار نے فرمایا رب کی رحمت میں کمی نہیں, 100 بار بھی دیکھو گے تو 100 مقبول حج کا ثواب مل جائے گا. اب وہ انہوں نے تجسس سے سوال کیے جن کے ماں باپ فوت ہو چکے. اب میں سے بھی کئی لوگ ہیں جن کے والدین حیات ہیں, وہ بھی اس موقع کو سوچ رہے ہوتے کہ کاش آج ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے, ہم بھی حج مقبول کرتے. تو سنیں, میرا آقا نے فرمایا جن کے ماں باپ فوت ہو جائے وہ ماں باپ کی قبر پر چلے جائیں, ان کے قبر کے دیدار سے بھی حج مقبول کا ثواب. اور سرکار نے فرمایا ہفتے میں جو ایک بار اپنے ماں یا باپ کی قبر پر حاضری دے, پورے ہفتے کے اللہ تعالیٰ صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے, سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے, اور اس نعمت کی قدر بھی سکھائی ہے تو یہ میلاد مصطفیٰ نے سکھائی ہے. میلاد مصطفیٰ نے سکھائی ہے. دعائے خالق کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میلاد کا صدقہ اگر جس کے ماں باپ کی قبر دوسرے شہر میں ہو تو یہاں پہ وہ کیا ہے, وہ ان کے لیے سال ثواب کرے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنی دعاؤں میں ماں باپ کو بھول جاتا ہے نا, جو دعاؤں میں ماں باپ کو بھول جاتا ہے نا, پھر اللہ اس بندے کو بھول جاتا ہے. اس کے رزق میں تنگی آنی شروع ہو جاتی ہے, پریشانیاں اس کو گھیر لیتی ہیں. سرکار نے فرمایا جو چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ رہے وہ ہر دعا میں ماں باپ کا ذکر کرے, ان کے لیے بخشش کی دعا کرے. اور یہ جو سوال کیا جائے, پہلے ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی اللہ کے بھی میں نے ایک منت مانگی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے, میں عرش جنت کے چوکھٹ کو بوسہ دوں, جنت کے چوکھٹ کا بوسہ دوں. حضور کام تو میرا ہو گیا, ہمیں منت کیسے پوری کریں؟ جنت کا فیصلہ تو جب بندہ مر جائے گا, معاشر کا میدان لگے گا, نہ میں مال تولے جائیں گے, کون جنت میں جاتے کون تب جنتی چوکھٹ پہ. حضور میں کیا کروں, میں اب اس منت کو کیسے پورا کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے ماں باپ حیات ہے. عرض کی حضور نہیں, وہ حیات نہیں ہے, وصال ہو گیا. سرکار نے فرمایا ان کی قبریں موجود ہیں, مجھے علم ہے ان کی قبروں. عرض کی حضور نہیں, اس کے بھی نشان مٹ گئے, اس کے بھی نشان مٹ گئے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا پریشان گھر جا اور 2 خط کھینچ, 2 لائنیں کھینچ لے, اور تصور کر ایک تیری ماں کی قبر ہے اور ایک تیرے باپ کی قبر ہے. ماں کی قبر کو قدموں کی طرف سے, باپ کی قبر کو پیشانی کی طرف سے بوسہ لے, تیری منت پوری ہو جائے. سبحان اللہ. اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا قول میرے ذہن میں ابھی آیا, ایسے القاء ہوا. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت فرماتے جو زندگی میں ایک بار ان کے ماں باپ موجود ہے, بار بار کرے
ایک بار جس نے اپنے باپ کے طلبوں کو اپنی زبان لگائی نا، بوسہ لیا اور زبان لگائی، یہ 60 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ اور ماں باپ کی بڑی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم رکھے، ان کے فوت ہو کے اللہ ان کے کامل بخشش فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔